بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی دین جو ہے وہ موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بنی آدم کا یعنی کہ مسلمان کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ ایک نیکی کرتا ہے تو شریعت کے یعنی کہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں اس کو 10 ثواب ملتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 700، اور اگر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ 700 بھی بڑھا کے دے دیتے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری روایت میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود مل جاؤں گا، اور جس کو اللہ مل گیا تو اس کو اور کیا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی مبارک ساعت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ہے 12 گھنٹے کا 13 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، ایک عبادت کی ہے، اور جب وہ عبادت کی تکمیل پر انسان کی فطرت ہے خوشی بننا، تو یہ ایک خوشی ہے اس کے لیے۔ اور پھر یہ کہ افطار کے وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور فرمایا دوسری خوشی یہ ہے کہ روزے دار کو روزے کے بدلے میں جب اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ دوسری خوشی حاصل ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روزے کے بدلے میں، یعنی کہ اس امت مسلمہ کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو 5 ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں جو کسی دوسری امت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی چیز کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے، جب معدہ خالی ہوتا ہے بو آتی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے، تو فرمایا یہ جو بو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری چیز کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو دوسری چیز اس کو کیا ملتی ہے کہ فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ افطار نہیں کرتا۔ روزے کی حالت میں ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز اس امت کے لیے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی اس امت کے روزے داروں کے لیے جنت کو روزانہ آراستہ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے میرے بندے اپنے اوپر سے محنت اور تھکن کو پھینک کر آپ کے قریب آئیں، اور پھر آپ یعنی کہ جنت ان کا ٹھکانہ بنے۔ یہ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور فرمان ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، یعنی کہ 1 رمضان کو ہی اللہ تعالیٰ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور اس طور پر کھولتے ہیں کہ پورا مہینہ جنت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ فرمایا جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس طور پر بند ہوتے ہیں کہ پورا مہینہ یہ بند رہیں گے، کبھی بھی نہیں کھلیں گے۔ فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں۔ اور 5ویں جو چیز ہے کہ جب آخر شب ہوتی ہے، یعنی جب پورا مہینہ روزہ رکھا تو آخر شب میں اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ شب برات ہے، شب مغفرت ہے، شب قدر ہے؟ شب قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ایک رات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس مہینے کے آخر میں جب مسلمان عبادت کی تکمیل کر لیتے ہیں، روزے مکمل کر لیتے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ وہی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے اور وہ اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے، اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کو، روزے داروں کو، اللہ تبارک و تعالی جب اللہ کی طرف سے ایک عبادت تھی رمضان المبارک، روزہ تیسرا بہت بڑا اہم رکن ہے، جب اس کی تکمیل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعت جو ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح حق ہے، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، جس طرح صحابہ کرام نے، ہمارے اکابرین نے، بڑوں نے رمضان المبارک کو گزارا کہ شب بیداری کے اندر دیکھیں، جاگنا تو ہم نے ہے، سحری کرنا بھی افضل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو سحری کے لیے ہم جاگتے ہیں تو کیوں نہ 10 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے جاگ لیں، نماز تہجد کا اہتمام کر لیں۔ پھر اسی طرح دن بھر قرآن مجید کی تلاوت کریں جب بھی موقع ملے، کیونکہ اس مہینے کو، رمضان المبارک کو، قرآن مجید کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ ہے، خصوصی تعلق ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں آتا ہے کہ ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل دور کیا کرتے تھے قرآن مجید کا، جس طرح رمضان المبارک کے اندر حفاظ کرام دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن مجید سناتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور ہوا۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار، اور اسی طرح درود شریف کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔